آج ہم دوسری عالمی جنگ پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ جی بالکل۔ اور ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ عالمی جنگ دوم، تاریخ کا رخ بدلنے والی جنگ سے لی گئی ہیں۔ ہاں، اور مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ سب کیوں ہوا، کیا اہم واقعات تھے، اور آج بھی ہم اس کے اثرات کیوں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو شروعات جیسا آپ نے کہا 1 ستمبر 1939، جرمنی کا پولینڈ پر حملہ۔ لیکن اس حملے کی بنیاد تو کافی پہلے رکھی جا چکی تھی، ہے نا؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا وہ ورسائی معاہدہ۔ بالکل، وہ معاہدہ جرمنی کے لیے بہت سخت تھا، مالی طور پر بھی، فوجی طور پر بھی۔ تو ایک طرح کا قومی احساس محرومی پیدا ہوا وہاں۔ اور اسی عدم استحکام میں میرا مطلب ہے ہٹلر جیسے لیڈر سامنے آئے۔ جی ہاں، ہٹلر نے اسی قوم پرستی اور معاہدے کی مخالفت کو استعمال کیا، اور صرف جرمنی نہیں، دیکھیں اٹلی میں مسولینی تھے، فاشسٹ حکومت۔ اور جاپان میں فوج کا زور بڑھ رہا تھا۔ بالکل، ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی توسیع پسندی، یعنی دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنا۔ جیسے جاپان نے منچوریا پر حملہ کیا تھا، کب تھا وہ؟ 1931 میں؟ جی 1931 میں مینچوریا، پھر اٹلی نے 1935 میں ایتھوپیا پر، اور جرمنی تو 1938 تک آسٹریا اور چیکوسلوواکیا کو شامل کر چکا تھا اپنے ساتھ۔ اور پھر وہ حیران کن معاہدہ جرمنی اور سوویت یونین کا، نظریاتی دشمن لیکن پولینڈ کو تقسیم کرنے پر متفق ہو گئے۔ ہاں، اگست 1939 میں یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا، اور جرمنی کے حملے کے کچھ ہی دن بعد سوویت یونین نے بھی مشرق سے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اسی کے رد عمل میں پھر برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جی، لیکن شروع میں جرمنی کی پیش قدمی بہت تیز تھی، بجلی کی سی تیزی سے مغربی یورپ پر قبضہ کیا۔ جون 1940 میں تو فرانس نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ اوہ، تو صرف برطانیہ رہ گیا تھا؟ ہاں، صرف برطانیہ۔ اور پھر ہوئی بیٹل آف برٹن، جرمن فضائیہ کی شدید بمباری، لیکن رائل ایئر فورس نے کمال مزاحمت کی۔ اور جرمنی کو فضائی برتری نہیں مل سکی، یہ اہم تھا۔ بہت اہم۔ اس نے دکھایا کہ جرمنی کو روکا جا سکتا ہے۔ پھر 1941 میں جنگ اور پھیل گئی، ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا، آپریشن باربروسا۔ اپنا ہی معاہدہ توڑ کر۔ جی، جون 1941 میں۔ اور پھر اسی سال دسمبر میں جاپان کا پرل ہاربر پر حملہ۔ اور امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب تو یہ صحیح معنوں میں عالمی جنگ بن گئی۔ بالکل، محاذ ہر طرف کھل گئے، شمالی افریقہ، بحر الکاہل، اور خاص طور پر مشرقی محاذ، اسٹالن گریڈ، لینن گریڈ۔ وہاں تو بہت ہی زیادہ تباہی ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ لیکن 1942-43 میں حالات کچھ بدلنے لگے، جنگ کا پاسا پلٹا۔ جی، یہ اہم سال تھے۔ بحر الکاہل میں مڈوے کی جنگ امریکہ جیتا، شمالی افریقہ میں العلمین برطانیہ جیتا، اور سب سے بڑھ کر اسٹالن گریڈ۔ اسٹالن گریڈ کی فتح تو بہت بڑی مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ صرف فوجی فتح نہیں تھی، اس نے نفسیاتی طور پر نازی جرمنی کو بڑا دھچکا پہنچایا۔ یہ ثابت ہوا کہ انہیں روکا جا سکتا ہے، پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے۔ تو اب جرمنی، اٹلی، جاپان یعنی ایکسس پاورز دفاعی پوزیشن میں آ رہے تھے۔ بالکل، اور پھر آیا ڈی ڈے، 6 جون 1944۔ نارمنڈی پر اتحادیوں کا حملہ، تاریخ کا سب سے بڑا بحری حملہ ہے نا؟ جی، مقصد تھا یورپ میں ایک نیا محاذ کھولنا۔ اب اتحادی مغرب سے اور سوویت یونین مشرق سے جرمنی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس سارے جنگی تباہی کے بیچ ایک اور ہولناک چیز ہو رہی تھی، ہولوکاسٹ۔ ہاں، نازی حکومت کا منظم منصوبہ، تقریباً 6 ملین یہودی اور لاکھوں دوسرے لوگ، روما، معذور افراد، سیاسی مخالفین، ان سب کی نسل کشی کی گئی۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی تاریخ باب ہے۔ آخر کار اپریل 1945 میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ جی، اور 7 مئی 1945 کو جرمنی نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ یورپ میں تو جنگ ختم ہو گئی، لیکن جاپان اب بھی لڑ رہا تھا۔ ہاں، بحر الکاہل میں جنگ جاری تھی۔ پھر امریکہ نے اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا پہلا اور اب تک کا واحد جنگی استعمال۔ جی، ایک ایسا فیصلہ جس پر آج تک بحث ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد 15 اگست کو جاپان نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور جنگ ختم ہوئی۔ نتیجے کیا تھے؟ تباہی تو بے انتہا تھی، 70 ملین سے زیادہ ہلاکتیں۔ جی، شہر تباہ، ملکوں کی سرحدیں بدل گئیں،
لیکن اس تباہی سے کچھ ادارے بھی بنے، جیسے اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز۔ ہاں، مستقبل میں جنگیں روکنے کی کوشش۔ بالکل، اور دنیا میں طاقت کا توازن بھی بدل گیا۔ امریکہ اور سوویت یونین دو بڑی سپر پاورز بن کر سامنے آئے۔ اور ان کے درمیان پھر سرد جنگ شروع ہو گئی۔ جی، کولڈ وار، جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ تو یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ بھی تھی، ظلم اور آزادی کے درمیان۔ یقیناً، اور جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا، یہ ہمیں اتحاد، ہمت اور نفرت کے خطرات جیسے سبق سکھاتی ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سبق آج بھی اتنے ہی اہم ہیں؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔